بندہ نواز گیسو دراز گیسو دراز حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا اصل نام سید محمد حسینی تھا۔ آپ ایک صوفی بزرگ تھے۔ آپ کی پیدائش 13 جولائی 1321 عیسوی اور وفات 1 نومبر 1422 کو ہوئی۔ آپ کا روحانی تعلق تصوف کے سلسلہ چشتیہ سے تھا۔ آپ کی اہم تعلیمات میں سمجھ اور شعور، صبر و استقلال اور دیگر مذاہب کے تئیں تحمل اور ہم آہنگی تھے۔ آپ کا آستانہ اور مزار شہر گلبرگہ میں ہے۔ گلبرگہ کو گلبرگہ شریف بھی کہا جاتا ہے۔ شاید اس کی وجہ شہر میں موجود صوفیاء کرام کے مزارات ہیں۔ شہر میں کئی بزرگوں کے مزارات ہیں اور ان مزارات پر شاندار گنبدوں کی تعمیر کے ذریعے بادشاہان وقت نے بزرگوں سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ مشہور درگاہوں میں سے ایک شہنشاہ دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی درگاہ ہے۔ اندرون ملک اور بیرون ملک سے ہر سال ہزاروں زائرین عرس شریف میں شرکت کرتے ہیں۔ آپ سلطان تاج الدین فیروز شاہ کی دعوت پر 1397 عیسوی میں گلبرگہ تشریف لائے۔ 1422 عیسوی میں آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کا نام سید محمد تھا۔ آپ خواجہ بندہ نواز اور گیسو دراز کے نام سے معروف ہوئے۔ آپ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کے سجادہ نشین تھے۔ آپ کا خاندانی شجرہ امام حسین سے ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت بندہ نواز سید محمد حسینی عرف سید راجہ کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 4 سال کی عمر میں آپ کے ابا جان سلطان محمد تغلق کے دور میں دیوگیر منتقل ہو گئے۔ 15 سال کی عمر میں خواجہ صاحب نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سے بیعت کی۔ یہ 736 ہجری کی بات ہے۔ 19 سال کی عمر میں شرعی علوم سے فارغ ہوئے۔ آپ نے علوم باطن کے لیے زبردست ریاضت کی۔ حضرت چراغ دہلوی نے انتقال کے وقت سید گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین منتخب کیا۔ جب آپ گلبرگہ تشریف لائے تو سلطان فیروز شاہ نے اپنے خاندان والوں، امیروں اور دربار کے علماء اور شاہی لشکر کے ساتھ شہر کے باہر آپ کا استقبال کیا اور چشتیہ سلسلے کو جنوبی ہند میں متعارف کروایا۔ 15 سال کی عمر میں آپ دلی لوٹ آئے تاکہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے تعلیم و تربیت حاصل کریں۔ آپ حضرت کیتھلی، حضرت تاج الدین بہادر اور قاضی عبد المقتدر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جوشیلے شاگرد تھے۔ کئی مقامات پر تعلیم دینے کے بعد، جن میں دلی، میوات، گوالیار، چندیرا، ارچا، چھاترا، میاں دھار، بڑودہ اور کھمبائیت شامل ہیں۔ آپ کا آبائی نام ابو الفتح تھا اور گیسو دراز آپ کا تخلص تھا۔ علماء اور ماہرین دینیات آپ کو شیخ ابو الفتح صدر الدین محمد دہلوی کے طور پر جانتے ہیں، مگر عوام الناس آپ کو خواجہ بندہ نواز اور گیسو دراز کے طور پر جانتے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد ہرات میں رہے تھے۔ انہی میں سے ایک نے ولی کو اپنا مسکن بنایا۔ حضرت شیخ محمد کی ولادت 4 رجب 721 ہجری میں ہوئی۔ ان کے والد حضرت سید یوسف ایک پاک باز انسان تھے اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ سلطان محمد تغلق نے ایک بار دارالحکومت کو دولت آباد، جس کا پرانا نام دیوگیری تھا، وہاں منتقل کیا اور اس کی مصابہت میں کئی علماء، مشائخ اور ماہرین دینیات بھی گئے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے والدین نے بھی نقل مکانی کی۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی تھی، آپ کے ماموں ملک الامراء حضرت ابراہیم مصطفیٰ دولت آباد کے والی بنائے گئے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے والد نے ہمیشہ تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ وہ بچپن ہی سے مذہبی رجحان رکھتے تھے اور عبادات اور مراقبے میں وقت گزارتے تھے۔ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا، آپ کے نانا نے آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری لے لی اور آپ کو ابتدائی کتابوں کی تعلیم دی، مگر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے مصباح اور قدوری پر کسی دوسرے استاد سے تعلیم حاصل کی۔ آپ
آپ کی تالیفات میں تفسیر قرآن مجید، حواشی کشاف، شرح مشارق، شرح فقہ الاکبر، شرح آداب المریدین، شرح تعارف، رسالہ سیرت النبی، ترجمہ مشارق، معرف العوارف، شرح عوارف المعارف، شرح فصوص الحکم، ترجمہ رسالہ قشیریہ، حواس قوت القلب، جوامع الکلم اور قصیدہ امالی شامل ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ ایک گھاٹ پر بیٹھے تھے کہ ہندوؤں نے ایک مسلمان کو اشنان گھاٹ پر بیٹھے دیکھ کر شور مچایا اور خوب واویلا کیا۔ چونکہ آپ استغراق میں تھے اس لیے آپ کو ان کے شور و غل مچانے کی خبر نہ ہوئی۔ تقریباً 1 گھنٹے میں ہندوؤں کا بڑا مہنت آیا اور اس نے جب خوب شور کر کے آخری دہائی دی تو آپ نے آنکھ کھول کر دیکھا۔ آپ کا دیکھنا ہی تھا کہ وہ بڑا مہنت فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مہنت کے دوسرے ساتھی یہ معاملہ دیکھ کر دم بخود ہو گئے۔ دوسرے لوگ کہنے لگے یہ جادوگر ہے۔ کچھ لوگ بڑے مہنت کو مردہ سمجھ کر رونے پیٹنے لگے۔ آخرکار آپ اٹھے اور اس بے ہوش مہنت کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ بیٹھ۔ آپ کا یہ حکم سنتے ہی وہ بڑا مہنت فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا پسینہ خشک کیا اور پھر کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوا۔ جب آپ نے یہ سنا کہ یہاں عورتیں بھی اشنان کے لیے آتی ہیں تو گھاٹ کے قریب سے ہٹ گئے۔ اس کے بعد دوسرے دن مہنت کے دیگر ساتھی بھی اسلام لائے۔ آپ نے ان سب کو اسلام کی چند ضروری باتوں پر عمل کرتے رہنے کی تلقین کی اور بڑے مہنت سے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ایک حکم کی تعمیل کرتے رہو تاکہ سیر منازل میں کامیابی تمہارے قدم چومے۔ اس نو مسلم بڑے مہنت نے آپ کی خدمت کرتے ہوئے ایک دن آپ کو ناریل لا کر دیا اور کہا یہ اکسیر سے بھرا ہوا ہے، اس سے لاکھوں من سونا تیار ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر آپ نے تبسم فرمایا اور ناریل اس کے ہاتھ سے لے کر بھرے دریا میں دور پھینک دیا اور فرمایا غلط خیال اور غلط اعمال سے توبہ کرو، اللہ کو چاہنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرو۔ پھر اس مہنت کو کچھ ملول سا دیکھ کر فرمایا اللہ کے خزانے میں اکسیر کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر تمہیں ناریل والے اکسیر کی خواہش ہے تو یہ لو، یہ دریائی ناریل موجود ہے۔ نو مسلم مہنت نے نظر اٹھا کر دیکھا تو کنارے پر ناریل ہی ناریل تیر رہے تھے جن کے منہ اسی طرح بند تھے جیسے اس کے اکسیر والے ناریل کا منہ بند تھا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ مہنت بہت شرمندہ ہوا اور پھر توبہ کر کے اقرار کیا کہ انشاءاللہ اب صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی مکمل پیروی کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے اس مہنت سے فرمایا دنیاوی خواہشات اور زر و جواہر دنیاوی کو آتش سانپ سمجھو، عاشقان مولا اور طالبان حق کا دستور رہا ہے دنیاوی مال و زر سے ہمیشہ الگ تھلگ رہتے ہیں اور توکل اللہ پر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے لیے آسمان پر اس کا رزق لکھ دیا ہے، وہ پیٹ کے اندر بچے تک کو رزق دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، وہ ہم کو لازماً عمدہ طریقے سے رزق دے گا۔ پھر ایک دن اسی مہنت کے مسلمان ساتھیوں کی موجودگی میں اس مہنت سے کہا اللہ پر توکل کرنا بہت ضروری ہے۔ سنو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی شیخ ابو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی بیت المال سے ایک مرتبہ 1000 اشرفیاں ملنے لگیں تو انہوں نے قبول نہ کرتے ہوئے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ روز محشر سرمایہ دار آفتاب کی تیز دھوپ میں 500 سال تک کھڑے حساب و کتاب دیتے ہوں گے، اس مدت سے بہت پہلے متوکل فقیر جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جو کوئی سرمایہ دار ان متوکل فقیروں کے ساتھ جانا چاہے گا اس کو حکم دیا جائے گا کہ ابھی ٹھہرو، تمہارا حساب کتاب ابھی پورا نہیں ہوا۔ اس حقیقت کے پیش نظر اگر لوگ بھرپور خزانہ یا دنیا کی پوری دولت بھی مجھے دیں تو میرے لیے بیکار ہے، مجھے تو اللہ پر توکل اور پورا بھروسہ ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ نے سفر حج میں ایک لڑکے سے کہا تم کہاں جاتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا کعبہ شریف حج کرنے۔ اس پر حضرت ابراہیم خواص نے کہا بظاہر تمہارے پاس سفر حج کا کوئی ساز و سامان نہیں ہے، تم بغیر سواری اور زاد راہ وغیرہ کے کعبہ شریف کس طرح پہنچو گے؟ لڑکے نے جواب دیا اللہ اپنے بندوں کا خود ہی کارساز ہے، وہ سب سامان کر دے گا اور وہ مجھے منزل مقصود پر پہنچا دے گا۔ غز کے حضرت
ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے سواری کے ذریعے مکہ معظمہ پہنچ کر دیکھا کہ وہ لڑکا جس کے پاس کوئی سواری وغیرہ نہ تھی پہلے ہی سے یہاں موجود تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، واقعی اللہ تعالیٰ ہر شخص کا کفیل اور کارساز ہے اور اسی پر ہر ایک کو تکیہ کرنا چاہیے۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔